وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ روحانی خزائن جلد نمبر اول، تصنیفات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام۔ پیغام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔ لندن 10/8/2008۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ اللہ تعالیٰ نے وآخرین منہم کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اس زمانے کے امام اور مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا کہ تا اس کی توحید کا دنیا میں بول بالا ہو اور ہمارے پیارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن کریم کی صداقت دنیا پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب اسلام کی اشاعت اور تبلیغ ساری دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے سامان اس خدائے قادر مطلق نے پہلے سے مقرر کر رکھے تھے۔ اسی لیے اس زمانے میں سائنسی ایجادات اتنی تیزی اور کثرت سے ہوئی ہیں کہ انسانی عقل وقال الانسان ما لہا کے مصداق حیران ہو جاتی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کی پیش گوئی فرما کر یہ بتلا دیا کہ اس زمانے میں ایسی ایجادات ہوں گی کہ کتابوں اور رسالوں کی نشر و اشاعت عام ہو جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور نشر صحف سے اس کے وسائل یعنی پریس وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے ایسی قوم کو پیدا کیا جس نے آلات طبع ایجاد کیے۔ دیکھو کس قدر پریس ہیں جو ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تا وہ ہمارے کام میں ہماری مدد کرے اور ہمارے دین اور ہماری کتابوں کو پھیلائے اور ہمارے معارف کو ہر قوم تک پہنچائے تا وہ ان کی طرف کان دھریں اور ہدایت پائیں۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 473۔ ایک اور کتاب میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کامل اشاعت اس پر موقوف تھی کہ تمام ممالک مختلفہ یعنی ایشیا اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ اور آبائی دنیا کے انتہائی گوشوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تبلیغ قرآن ہو جاتی، اور یہ اس وقت غیر ممکن تھا، بلکہ اس وقت تک تو دنیا کی کئی آبادیوں کا ابھی پتہ بھی نہیں لگا تھا، اور دور دراز سفروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم تھے۔ ایسا ہی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا، مگر ابھی اشاعت ناقص ہے، اور اس آیت میں جو منہم کا لفظ ہے وہ ظاہر کر رہا تھا کہ ایک شخص اس زمانے میں جو تکمیل اشاعت کے لیے موضوع ہے مبعوث ہوگا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہوگا،
اس لیے خدا تعالیٰ نے تکمیل اشاعت کو ایک ایسے زمانہ پر ملتوی کر دیا جس میں قوموں کے باہمی تعلقات پیدا ہو گئے اور بری اور بحری مرکب ایسے نکل آئے جن سے بڑھ کر سہولت سواری کی ممکن نہیں، اور کثرت متابع نے تالیفات کو ایک شیرینی کی طرح بنا دیا جو دنیا کے تمام مجمع میں تقسیم ہو سکے۔ تو اس وقت حسب منطوق آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور حسب منطوق آیت قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بعث کی ضرورت ہوئی، اور ان تمام خادموں نے جو ریل اور تار اور اگن بوٹ اور متابع اور احسن نظام ڈاک اور باہمی زبانوں کا علم، اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بازبان حال درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہیں۔ آپ تشریف لائیے اور اس اپنے فرض کو پورا کیجیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کافت الناس کے لیے آیا ہوں، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں، اور اتمام حجت کے لیے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو، میں بروز کے طور پر آتا ہوں، مگر میں ملک ہند میں آؤں گا، کیونکہ جوش مذاہب و اجتماع جمیع ادیان اور مقابلہ جمیع ملل و نحل اور امن اور آزادی اسی جگہ ہے۔ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 260 تا 263۔ تو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے اور اسلام کی سچائی کو ساری دنیا پر ثابت کرنے اور خدا واحد و یگانہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے اسلام کا یہ بطل جلیل جری اللہ سیف کا کام قلم سے دکھاتے ہوئے کلمی اسلحہ پہن کر سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اترا، اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہر مخالف کے پرخچے اڑا دیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پرچم پھر سے ایسا بلند کیا کہ آج بھی اس کے پھریرے آسمان کی رفتوں پر بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا پر اسلام کا یہ پیغام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے ذریعے پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ مسیح محمدی کی زندگی بخش تحریرات کی ہی یہ برکت ہے کہ ایک جہان روحانی اور جسمانی احیاء کی نوید سے مستفیض ہو رہا ہے، اور صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھر زندہ ہو رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اسلام کی گزشتہ 13 صدیوں میں صرف آپ کا ہی کلام ایسا تھا جسے کبھی خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے مضمون بالا رہا کی سند نصیب ہوئی، تو کبھی الہاماً یہ نوید عطا ہوئی کہ در کلام تو چیز است کہ شعرا را در آن دخل نیست، کلام افصحت من لدن رب کریم۔ کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، صفحہ نمبر 62، تذکرہ صفحات 558 508۔ ترجمہ: تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں، تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 106، بحوالہ تذکرہ، صفحہ نمبر 508۔ چنانچہ ایسی ہی عظیم الہی تائیدات سے طاقت پا کر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بڑے دعویٰ اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں۔
کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے، جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 403۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں، کیونکہ جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ نزول المسیح، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 434۔ بس یہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ آب حیات جو آپ کے مبارک قلم سے آپ کی کتابوں کی شکل میں دنیا کی روحانی اور علمی پیاس بجھانے کے لیے نکلا ہے، اس سے سارا عالم فیض یاب ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی، تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 104۔ عزیزو، یہی وہ چشمہ رواں ہے کہ جو اس سے پیے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی یفیض المالا حتی لا یقبلہ احدا، ابن ماجہ کے مطابق یہی وہ مہدی ہے جس نے حقائق و معارف کے ایسے خزانے لٹائے ہیں کہ انہیں پانے والا کبھی ناداری اور بے کسی کا منہ نہ دیکھے گا۔ یہی وہ روحانی خزائن ہیں جن کی بدولت خدا جیسے قیمتی خزانے پر اطلاع ملتی ہے اور اس کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ ہر قسم کی علمی اور اخلاقی، روحانی اور جسمانی شفا اور ترقی کا زینہ آپ کی یہی تحریرات ہیں۔ اس خزانے سے منہ موڑنے والا دین و دنیا دونوں جہانوں سے محروم اٹھنے والا قرار پاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں متکبر شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ سیرت المہدی، جلد نمبر اول، حصہ دوم، صفحہ نمبر 365۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ تو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ نزول المسیح، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 403۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی تحریر فرمایا کہ سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کو کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ ملفوظات، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 361۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس امام مہدی اور مسیح محمدی کو ماننے کی توفیق ملی اور ان روحانی خزائن کا ہمیں وارث ٹھہرایا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بابرکت تحریروں کا مطالعہ کریں تا ہمارے دل اور ہمارے سینے اور ہمارے ذہن اس روشنی سے منور ہو جائیں کہ جس کے سامنے دجال کی تمام تاریکیاں کافور ہو جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں ان بابرکت تحریرات کے ذریعے سنوار سکیں اور اپنے دلوں
اور اپنے گھروں اور اپنے معاشرے میں امن و سلامتی کے دیے جلانے والے بن سکیں، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح ہمارے دلوں میں موجزن ہو کہ اس کے طفیل ہم کل عالم میں بنین و انسان کی محبت اور ہمدردی کی شمع فروزاں کرتے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام۔ خاکسار مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ علم و معرفت کے خزانے جو ہیں یہ فضاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں، جو ایک بٹن دبانے سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے علم کلام اور کتب سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔